اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کی اہمیت کا لیکچر انشاءاللہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خوش آمدید۔ اللہ اس راستے کو قبول فرمائے۔ دین کو سمجھنا سیکھنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت پاکیزہ ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو بابرکت ہے۔ قرآن کے ساتھ نیا سفر یعنی قرآن کو سیکھنا سمجھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ تمہارے پاس علم کی تلاش میں آئیں گے اور تم ان کو دیکھو گے تو کہنا مرحبا، ویلکم۔ یعنی آج جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جو لوگ بھی دین کو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو یعنی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا تک خلا بھر جاتا ہے۔ اور جب وہ متفرق ہوتے ہیں یعنی فرشتے آسمان کی طرف جب چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، ہم زمین سے آئے ہیں، وہاں جہاں تیرے بندے تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ کہتے نہیں۔ تو یہاں رک کر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کا گھڑا ہو تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً میں نے ان کو بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا فرما دیا۔ یعنی جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا قرآن کو ہم کیوں سیکھتے ہیں، وہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور قرآن کو سیکھنے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ وہ مجھے اور آپ سب کو عطا کرے۔ اور
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے ان کو پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں رب ان میں ایسا بندہ بھی ہے جو گناہ گار تھا، جو گزرتے ہوئے اندر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ یعنی قرآن کو جب سیکھا جا رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، اور کچھ لوگ ویسے ہی جا کر بیٹھ جائیں کہ چلو تھوڑی دیر، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی ایسے لوگ جہاں پر قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، تو ہم بھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی مجلس میں شرکت گناہ کو معاف فرماتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہاں پر بہت اہم ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگوں مل کر دین کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا شروع کریں، تلاش کریں وہ جگہیں جہاں پر قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن کو سیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے فزیکلی طور پر بھی، اور اگر دیکھا جائے تو گھر سے نہیں نکلا جا رہا تو گھر پر بیٹھ کے ہی آن لائن بہت سے کورسز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے۔ ایسی مجلسوں میں انسان کو ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جس سے وہ اللہ کی بخشش حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق بھی ملتی ہے ایسی مجلسوں میں جانے سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔